پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وابط شاہی کوئی نہیں. جی ساری جگہوں پر مشائخ ہماری بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں. حضرت دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ کمزوری دکھا رہے ہیں ختم نبوت پر, پتہ نہیں کیا ان کو کیا مال ملتا ہے. آج اسٹیجوں پر نعت کا حال ہو رہا ہے, نعت کے نام نقیب نو پیسے دے کے سید نہیں بنیا, یا میں نقیب نو پیسے دے کے مولوی نہیں بنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر الاسلام نقشبندی. بلا شبہ جانے والا اپنا ثانی نہیں چھوڑتا, اگرچہ بعد میں آنے والا ان کی مسند پر بیٹھ کر علم میں, رتبے میں, مقام میں بہت اونچے درجے پر ہو, لیکن جانے والا اپنا ثانی اس لیے نہیں چھوڑتا کہ جانے والے کا خدا کے ہاں جو مقام ہوتا ہے وہ اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ پھر اس تک کوئی پہنچ نہیں پاتا. جی ہاں, جو بھی دنیا سے اللہ والے جو اللہ کے دوست گئے ہیں, بعد میں آنے والوں نے ان کے نقش قدم پر چل کر بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن جو فیض اور جو مقام ان کا تھا یقیناً وہ ان ہی کا نام, ان ہی کا کام اور ان ہی کا فیض تھا. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ حالیہ دنوں میں حضور قبلہ جانشین شیخ المشائخ حضرت قبلہ روح الحسنین معین علیہ الرحمہ آستانہ عالیہ دیول شریف آپ کا وصال ہوا, اور میری حضرت سے کوئی بہت زیادہ ملاقات تو نہیں ہے, لیکن میں 2 مرتبہ حضرت سے ملا, اور میں نے 2 مرتبہ جب حضرت سے ملاقات کی تو حضرت کی جو چہرے کی نورانیت اور حضرت کے چہرے کی جو محبت تھی نا, وہ آج تک اس میرے آنکھوں میں اور میرے ذہن میں وہ نقشہ ابھی تک جو ہے قائم ہے. ایک دفعہ حضرت لاہور تشریف لائے تھے, اور لاہور گول چکر, صدر گول چکر کے پاس آپ کی گاڑی کھڑی تھی, تو میں اپنے کسی کام سے جا رہا تھا, مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت آستانہ عالیہ دیول شریف سے جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. تو میں نے اپنی گاڑی سائڈ پہ لگائی اور میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا. آپ یقین کریں حضرت اس قدر محبت سے مجھ سے ملے, اور انہوں نے اتنے پیار سے گفتگو کی, اور کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, کہاں رہتے ہیں, مطلب ایک نئے بندے سے ملتے ہوئے خصوصاً مشائخ کا, اور اتنے سوالات کرنا اور اس محبت سے ملنا, وہ آج تک جو ہے میرے ذہن میں وہ حضرت کا نقشہ جو ہے موجود ہے. اور پھر ایک مرتبہ لاہوری ایک غازی آباد میں ایک پروگرام تھا, وہاں حضرت کو دعوت دی گئی, اور وہ دعوت دینے والا مجھے بعد میں علم ہوا کہ مطلب کوئی عام معروف آدمی نہیں تھا, ایک عام سے شخص نے حضرت سے کسی وقت میں ٹائم لیا, اور حضرت آستانہ عالیہ دیول شریف سے اس عام سے شخص کے اس لیے ہوئے ٹائم میں پہنچ گئے. حالانکہ مشائخ جو ہے وہ آتے ہوئے مطلب ان کے 100 مسائل اور اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, تو وہ مجھے کیسے پتا چلا کہ عام سے شخص نے ٹائم لیا. جب میں وہاں پہنچا تو اب وہ لازم بات ہے, جو بندہ پروگرام کے یا مشائخ کے مزاج کو نہیں سمجھتا, صرف اس کو محبت ہے کہ حضرت میرے پروگرام میں آ جائیں, اس نے ٹائم تو لے لیا, لیکن اب وہ فلاں کو بھی پڑھوا رہا ہے, فلاں کو بھی پڑھوا رہا ہے, فلاں کو بھی پڑھوا رہا ہے, عام لوگوں کو پڑھوا رہا ہے. اور حضرت بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے, میرا خطاب بھی اس میں تھا, مجھے دیر ہوئی خطاب میں, تو مجھے بھی تھوڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنی دیر انہوں نے مجھے کرا دی, تو حضرت تو اس سے زیادہ وہ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے. لیکن بعد میں وہ ہمارے ایک دوست ہیں حافظ صاحب, ان سے میں نے کہا کہ وہ حضرت کی مرید تھے, میں نے کہا حافظ صاحب آپ جو ہے وہ دیکھ نہیں رہے کہ اتنا زیادہ انہوں نے ٹائم لے لیا, اور حضرت کا بھی اتنا ٹائم لے لیا, اور آپ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. تو حافظ صاحب مجھے یہ کہتے ہیں علامہ صاحب کریم لوگ نے, یہ فقیرانہ طبیعت دے مالک نے, اور یقین کریں جو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی تھا کہ میں نے حضرت کے چہرے پر بالکل کوئی ناگواری اور پریشانی نہیں دیکھی. تو اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے. تو آج جب ان کی رحلت کا ہم نے سنا, آج سے مراد یہ کہ چند دن پہلے, تو میں نے چاہا کہ میں ان کی شخصیت پر ایک پروگرام کروں. میں نے اپنے پروگرام میں جس ہستی کو آج ان کی شخصیت پر گفتگو کے لیے دعوت دی ہے, وہ وہاں آستانہ عالیہ دیول شریف میں مرید بھی ہیں, حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, محترم جناب مفتی پروفیسر ڈاکٹر مفتی عابد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حضرت آپ تشریف. جی بارک اللہ. حضرت چونکہ ان سے مرید بھی ہیں اور کسب فیض آپ نے وہاں سے حاصل کیا, تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دوں, حضرت کی شخصیت پر انشاءاللہ آج گفتگو کرتے ہیں. حضرت پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے اس میں گرامی کے ساتھ لگتا ہے جانشین شیخ المشائخ, جی جی, تو شیخ المشائخ کن کا نام ہے, جی اس میں لقب تھا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قبلہ مفتی صاحب بہت شکریہ, اور بہت خوبصورت چینل ہے آپ کا, اللہ اس کو مزید برکات عطا فرمائے. یہ جو لفظ آخری ہے اس میں بڑی جذبیت ہے, اللہ اس کو اور مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. یہ جو شیخ المشائخ ہے یہ حضور پیر صاحب دیور شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب تھا. ٹھیک ہے. اور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب انٹرنیشنل کانفرنسز جب ہوتی تھیں تو پاکستان کی نمائندگی کے لیے بھیجا جاتا.
اچھا تو مختلف ممالک کے جب سرکاری سطح پر ٹھیک ہے تو ایران میں جب ایک انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس تھی تو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جب ادھر پہنچے تو پوری دنیا سے مشائخ اور علماء تشریف فرما تھے. تو انہوں نے کہا کہ تا حیات جو ہے نا شیخ المشائخ کا لقب آپ کو دیا جائے گا. ارے واہ 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 واہ. اور یعنی یہ اس کا مطلب ہے یہ پاکستان سے نہیں ہے، یہ باہر سے. جی جی پوری دنیا کے علماء جمع سے. کیا بات ہے، کیا بات. تو اسی وقت سے شیخ المشائخ کا جو لقب ہے حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. جی. اور جانشین شیخ المشائخ حضور پیر روح الحسنین معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو ہے لقب پاک ہے. میں ابتدائی چند چیزیں آپ کے یہ حضرت کے فرزند ہیں. جی جی سب سے بڑے صاحبزادے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت شیخ المشائخ کے دیگر صاحبزادے کتنے ہیں؟ 4 صاحبزادے ہیں آپ کے، اور باقی وہ بھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہیں، لیکن جانشین آپ کو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ہی مقرر فرمایا تھا. اچھا. تو ان کے ہوتے ہوئے بھی بیعت کرتے تھے؟ جی آپ کے ہوتے ہوئے بھی بیعت کا سلسلہ تھا، تبلیغی دوروں کا سلسلہ تھا، اور دینی معاملات میں بھی آپ کے معاون رہا کرتے. تو آپ کتنے عرصے سے وہاں حضرت سے کسب فیض آپ نے، اور یہاں آپ لاہور میں ہوتے ہیں حضرت وہاں، اگرچہ یہ بات کوئی چھمبے والی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک سوال کی حد تک کہ کیا صورت کیا بنی وہاں حضرت سے؟ صاحب یہ تقریباً 96-98 کی بات ہے. اس وقت سے ہی آپ سے ہمارا ایک محبت کا سلسلہ ہے اور بیعت کا بھی سلسلہ اسی وقت سے ہے. آپ نے بڑی محبتیں ہیں، بڑی یادیں ہیں، بڑی شفقتیں ہیں. آپ نے مریدی میں بھی شفقت فرمائی، خلافت کے حوالے سے بھی کرم نوازی فرمائی ہے. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے مجھ سے بڑے بھائی حافظ واجد صاحب جنہیں آپ جانتے ہیں. ابھی میں نے دوران گفتگو جو ذکر کیا وہ انٹرو میں اپنے، وہ حافظ واجد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے انہیں گلے کے طور پہ، شکوے کے طور پہ کہا کہ یار حضرت اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور یہ ایرے غیرے نتھو پھیرے پڑھتے جا رہے ہیں. تو مجھے حافظ صاحب کہنے لگے یار ایک کریم نے، کریمہ دی طبیعت انج دی ہوتی ہے. تو واقعتاً میں نے دیکھا کہ انہوں نے ماتھے پر بل نہیں آنے دیا، آپ یقین کریں حضرت نے، ورنہ ہوتا نا کہ یار تسی مینوں اتنی دیر دا بٹھایا ہوا ہے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آیا. ایسا ہی ہے بس. وہ ان کا معاملہ ایسا تھا جیسے آپ نے فرمایا، زندگی میں ایک بار بھی کوئی شخص ملا ہے نا تو یوں لگتا تھا کہ مجھ سے بہت ہی ان کی محبت ہے، شفقت ہے، اور یہی ان کا کمال ہے، اولیاء کا یہ کرامت ہے. اچھا ان کی ویسے بھی اولیاء کی شان بھی ہوتی ہے بلا شبہ کہ ان کا یہ مقام بھی ہے. تو حافظ صاحب پہلے وہاں بیعت ہوئے؟ سب سے پہلے آپ بیعت ہوئے حافظ صاحب. کیا ذریعہ کیا بنا؟ دیکھیں لاہور اور دیول شریف میں ہمارے محلے میں کافی افراد جو ہے نا پیر صاحب کے مرید تھے، خلفاء بھی کچھ موجود تھے، اور ان سے دوستی کی وجہ سے آپ کی زیارت جب ہوئی پھر آپ سے اسی طرح ہمارا. اور حافظ صاحب نے تو ماشاءاللہ آستانہ عالیہ دیول شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادھر 7 سال کم و بیش مسلسل قرآن مجید سنایا. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم نے کئی بار ادھر اعتکاف بھی کیا. ٹھیک ٹھیک جی. بس ادھر سے ہی انہوں نے ایسی ٹریننگ کی ہے. پہلا اعتکاف میں نے اپنی زندگی کا میٹرک کے بعد میں گیا تھا، وہاں کیا. اس وقت سے لے کے ابھی تک کوئی ناغہ نہیں ہے. بڑی بات ہے، پھر وہی ہو رہا ہے. جی یہ بس ان کی تربیت ہے، یہ ان کی. تو آپ حضرت روح الحسنین علیہ الرحمہ سے مرید ہوئے تھے یا شیخ المشائخ سے مرید ہوئے؟ جی ہماری جو بیعت ہے، ہماری پوری فیملی جو ہے نا وہ قبلہ حضرت صاحب پہ، حضور روح الحسنین معین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہے. اچھا. ویسے حضرت کی زیارت کی ہے بڑے حضرت کی آپ نے؟ بظاہراً نہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کے بعد ہی حضرت سے مطلب بس آپ کا بھی 96 میں وصال ہے اور ہم 98 میں شاید پہلی بار گئے تھے. 2 سال. ہاں جی چند عرصے بعد. جی جی. تو حضرت کے جو ولادت ہوئی تھی کچھ اس کا بتا سکتے ہیں کہ ولادت آپ کی کب ہے، کتنی عمر میں آپ کا وصال ہوا؟ جی آپ کی ولادت جو ہے پارٹیشن سے پہلے ہے. اچھا. 1944 میں. ٹھیک ہے. آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ کی ولادت بھی دیول شریف جو اصل قصبہ ہے نا مری سے آگے جو جگہ ہے، بڑی ایک خاص جگہ ہے. اس کے متعلق ایک جملہ بس عرض کروں گا. افغانستان سے عبد الرحمن کابلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے، تو جب تشریف لائے پیر صاحب دیول شریف سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. وہ 40 دن کم و پیش ادھر اس مسجد میں رہے. اچھا. اور ضمن ایک اور بات کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور روح الحسنین صاحب، ان کے والد گرامی شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ، اور ان کے والد گرامی جو ہیں فقیر محمد صاحب، یہ کئی نسلوں تک تمام علماء ہیں. اچھا. بہت بڑے عالم تھے الحمدللہ. اور پرشین میں ان کا سفر نامہ ہے، عام بندہ پڑھ نہیں سکتا، اتنا دقیق پانامہ اتار کی طرز پہ ہے. صحیح ہے. وہ 250 سال پرانا. انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد دیول شریف میں رکھی تھی. وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے دہلی سے. ٹھیک ہے. اور پھر اس وقت سے لے کے ابھی تک وہ دیول شریف جو دیول ایک قصبہ ہے. ٹھیک ہے. جب وہ بزرگ آئے حضرت عبد الرحمن کابلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی
افغانستان سے ان کا تعلق تھا، تو واپسی پہ جاتے ہوئے مٹی اٹھائی اور اپنے ساتھ لے گئے، اچھا، اور فرمانے لگے ان قریب یہ جو دیول ہے نا یہ دیول شریف ہوگا اور اکنان عالم میں اس کا نام ہوگا، واہ 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 واہ، میں برکت کے طور پہ یہ مٹی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے دیول کو دیول شریف کہا، اچھا، تو اس وقت سے یہ دیول شریف اس علاقے کی نسبت سے ہے، سبحان تو آپ کی ولادت بھی ادھر ہے، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور شیخ المشائخ کی ولادت بات تو سعادت یہ بھی آپ ادھر نے ہے۔ جو کہا کہ پارٹیشن سے پہلے کی ہے، تو مطلب پارٹیشن سے پہلے یہاں تھے یا یہاں آ گئے پھر؟ یہ پہلے سے ہی 250 سال سے مقیم ہے اس اچھا، اور علاقے اسی میں، جگہ میں اسی دیول جگہ، شریف میں؟ دیول اچھا، شریف میں ہی مقیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت کی عمر کتنی وصال کتنی عمر میں ہوا؟ یہ شیخ المشائخ سرکار نہ میں حضرت روح المعین روح الحسین معین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم و بیش 70 پلس بنتی ہے۔ اچھا، ٹھیک، یہ ابھی 22 ذی الحج، ابھی جو پچھلا جمعہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو 28 غالباً جون تھی، تو اس روز جب آپ کا وصال کی کیفیت کچھ یوں ہے کہ تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اذان فجر شروع ہو رہی ہے، ہائے 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 ہائے، اور اس وقت آپ کا وصال ہے، اللہ، اور درود و سلام کی صداؤں میں آپ کا وصال ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جیسے آپ نے شروع میں بتایا ڈاکٹر صاحب کہ حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمہ جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو حضرت روح الحسنین علیہ رحمہ بھی پھر سرکاری سطح پر کہیں نمائندگی کے لیے گئے، پھر ایسا ہوا یا وہ سلسلہ جاری رہا بعد میں؟ جی، بعد میں بھی جاری رہا، مختلف ممالک کے دورے تبلیغی آپ نے بھی کیے ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری بھی کیے ہیں۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی قصبہ ہو، کوئی علاقہ، کوئی ایسا شہر، بستی، محلہ ہو جہاں آپ نے تبلیغی دورے نہیں کیے۔ کیا بات، دونوں ہستیوں نے۔ کیا بات، اور بڑے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کا مزاج تھا، جس علاقے میں جاتے گاؤں دیہاتوں میں جاتے، ادھر دیکھتے بارش آدمی کوئی بھی ہے اسے قریب بلاتے، محبت فرماتے، فرمایا آپ مرید بھی ہو، آج سے خلیفہ بھی ہو میرے، کیا بات، میرے نائب بھی ہو، دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہتے تھے کہ ادھر اپنا کوئی آستانہ بنا کے بیٹھو، نہیں، ادھر مسجد بناؤ پھر مدرسہ بناؤ، یہی تمہاری خانقاہ ہے۔ بے لوس لوگ تھے، بے لوس لوگ تھے۔ یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو اللہ والے صحیح ہوتے ہیں نا، اگر کوئی ہم سے آج اگر پوچھے مفتی صاحب کہ صحیح اور غلط کی پہچان کیا ہے، تو میرے خیال میں ہم یہ کہیں گے کہ جنہاں دا مسجد تے مدرسہ قائم ہے نا وہ صحیح لوگ نہیں۔ تو اولیاء اللہ نے ہمیشہ مساجد قائم کیے ہیں، مدارس قائم کیے ہیں، اور یہ سلسلہ انہوں نے زیادہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو دیول شریف میں بھی اس طرح کا ادارہ الحمدللہ جی، آپ نے بہت بڑے ادارے کی بنیاد رکھی تھی چک شہزاد میں، اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، بہت بڑا ادارہ تھا۔ حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر صاحب دیول شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دو بڑی ہستیوں نے ذاتی زمین، بہت بڑی زمین تھی عرضی، جس پہ نا بہت بڑا ادارہ تھا۔ آپ کی ذاتی خواہش یہ تھی، پیر صاحب سے جو جرانہ تھا پیر کرم شاہ صاحب سے، تو فرمایا کرتے پیر صاحب میری خواہش ہے کہ الازہر سے بڑا ہم ادارہ پاکستان میں بنائیں گے، کیا کہنے، جو پوری مسلم امہ کا مرکز ہوگا، کیا اور آپ نے اس پہ پلان بھی کیا۔ آپ دیکھیں یہ 60 اور 70 کے درمیان اس دہائی کی بات ہے، 22 لاکھ سے زیادہ اپنی ذاتی انویسٹمنٹ اس پہ کی ہے، ہمارا تیار کی ہے، اور لیکن وہ بعد میں حکومت کی نظر ہو گئی، وہ بھٹو دور میں اس پہ، اچھا وہ جیسے سرکاری معاملات ہوتے ہیں، جی وہ ماجرا ہوا۔ اچھا، پھر ادھر اس کے بعد پھر آپ ادھر جہاں راولپنڈی مورگا ہے، جہاں دیور شریف جگہ، اب آپ کا مزار شریف ہے، یہ بھی بہت بڑی جگہ پھر آپ نے لی، بہت بڑی وسیع مسجد بنائی، پھر مدرسے کا اہتمام کیا، خانقاہ کا، لنگر خانے کا، یہ جنگل تھا، یہ سارا جنگل آپ نے آباد فرمایا، منگل جنگل میں منگل کرنے والی ہستیاں۔ آپ کی طبیعت میں مزاج یہ تھا کہ بس ہر وقت ایک چیز ہے دونوں ہستیوں میں کامن ہمیں نظر آتی ہے، خلاف سنت کام پسند نہیں کرتے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بس ہر وقت حضور کی سنت کے مطابق ہی، بس سرکار کے تصور میں نہیں جیسے بندہ ہوتا، ہر وقت حضور کے تصور میں۔ صحیح لوگوں کی پہچان بھی اسی کو کہا جائے گا۔ آج دیکھیں نا حضرت مشائخ کیا کر رہے ہیں، جی جی، آج اگر دور حاضر کا ہم حال دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر مشائخ ہماری بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ جی جی، تو میرے خیال میں ایسے لوگ جو ہے وہ تو اہل سنت کی، جس کو آپ کہیں کہ وہ گودا جس کو کہتے ہیں ہڈیوں کا، جو اصل کہتے ہیں، یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل سنت کی اصل پہچان بتائی ہے۔ عقائد کے اعتبار سے آج دیکھیں کہ کہاں بات پہنچ گئی ہے، کتنی کمزوری ہے۔ تو حضرت جو تھے ان کے عقائد کے معاملے میں آپ نے ان کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہیں، آپ نے کیا دیکھا عقائد کے؟ کافی عرصہ آپ دیکھ لیجئے، 24 سال یہ، اور کم و بیش 26-27 سال کے قریب ہمارا، یوں سمجھیے 30 سال کے قریب ہماری خدمت ہے سرکار کے ساتھ۔ لیکن میں نے عقائد کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا بھی علم سے شغف ہے، تعلق ہے، تو آپ دیکھیں اکثر خانقاہوں پہ آپ نے دیکھا، صاحبزادگان کو دیکھا، عقائد کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے سرکار پیر صاحب کو دیکھا ہے، جب عقیدے کی بات آتی تھی اتنی محبت شفقت ہر جگہ، لیکن جیسے عقیدے کی بات آتی تو جلال میں آ جایا کرتا۔ کیا بات! آپ کے بیانات ابھی بھی موجود ہیں اس پہ یوٹیوب پہ، آپ دیکھیے کئی ایک علاقے میں ایک پروگرام تھا،
تو وہاں پتہ چلا کہ غیر مقلدین حاضر و ناظر کے حوالے سے بڑی ہلکی کمزور بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دوران گفتگو کرتے کرتے کہتے یہ دلائل دینا علماء کا کام ہے, دلائل سے نہیں مانتے, آؤ آگ جلاؤ, میں حاضر ہوں ادھر ہی, اللہ اکبر, ابھی جلاؤ, سب کو بلا لو, تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلا لو. اللہ اکبر, کیا کہنے, یہ اتنا جلال. واہ واہ واہ. اور سیم سٹیٹمنٹ آپ کی قادیانیوں کے متعلق ہے, ختم نبوت کے ختم نبوت کیا کے کہنے, معاملے میں. ختم نبوت پہ تو زیرو کمپرومائز, ہلکی بات سننے کے لیے بالکل روا نہیں تھے آپ کی, یہ مزاج تھا آپ کا. دیکھ رہے ہیں آج تو میں حضرت دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ کمزوری دکھا رہے ہیں ختم نبوت پر, پتہ نہیں کیا ان کو کیا مال ملتا ہے, پیسہ ملتا ہے, باہر سے کیا ہوتا کیا ہے, کیا وجہ کیا ہوتی ہے یہ کمزور جو ہو جاتے ہیں. بس آزمائش یہی ہے, سب سے بڑا مال آزمائش یہ ہے. ہاں جی, سب سے بڑی علم کے لیے بھی, شخصیت کے لیے, عہدہ منصب کے لیے بھی سب سے بڑی آزمائش مال ہے, اور مال کے سامنے دیکھیں کیا کر دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ ایسے لوگ الحمدللہ جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے لیے وقف کر دیا, من کان للہ کان اللہ لہ, انہوں نے کبھی بھی دنیا کے مال کو دیکھ کر اپنا عقیدہ نہیں بدلا, اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے حضرت دور حاضر میں. اچھا حضرت کی علمی حوالے سے آپ نے جو کچھ علمی خدمات دی, کچھ بتا سکتے ہیں کتنی کتابیں حضرت نے لکھی ہوں گی؟ جی میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں. قبلہ آپ پورے پاکستان میں وزٹ کرتے ہیں, خانقاہوں پہ یہ رواج نہیں ہے اپنے بیٹوں کو پڑھانے کا. صحیح ہے, آپ نے دیکھا ہے صاحبزادگان کا معاملہ, اور برے ہی حالات ہیں صاحبزادگان کے, ایسا ہی ہے. حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی کو بشارت تھی کہ ان کو کسی اسکول مکتب میں نہیں بھیجنا, ٹھیک ہے, تو آپ کسی اسکول یونیورسٹی نہیں گئے. حضرت شیخ المشائخ سرکار اردو, عربی, فارسی, انگلش ہر زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے. ایران میں نے کانفرنس کا ذکر کیا ہے تو ادھر پرشین میں آپ نے گفتگو کی ہے. اچھا, حضور شیخ المشائخ سرکار نے, حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن جب صاحبزادوں کی بات آئی ہے تو باقاعدہ مستند جو ہمارے ادارے تھے وہاں علم کے لیے بھیجا ہے. اچھا, سب سے پہلے پیر کرم شاہ صاحب کے بھیجا کہ آپ علم میں بنیادی چیزیں پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاہور میں حضور مفتی محمد حسین نعیمی صاحب, ان کے پاس رہے. صحیح ہے. ان کے پاس باقاعدہ دورہ حدیث اور باقی معاملات سارا, اچھا, تمام علوم پڑھے. شاعری میں بڑا ایک شغف تھا. ٹھیک ہے. حفیظ جلندری صاحب سے یہاں فاضل پھر یہیں لاہور سے ہی ہوئے جی حضرت کے یہاں سے, مفتی محمد حسین صاحب اپنے جامعہ نعمیہ سے. ٹھیک ٹھیک جی جی, بیرا شریف سے, کیونکہ وہ آغاز تھا بھی بیرا شریف کا, تو ادھر محمد حسین نعیمی صاحب سے بڑے بابا جی کی بڑی علماء کے ساتھ بہت قربت تھی, بہت زیادہ قربت تھی. تو اسی حوالے سے پھر شاعری کے حوالے سے حفیظ جلندری صاحب سے بڑی دوستی رہی. بچپن جو آپ کا گزرا ہے نا, آپ کا یوں سمجھیے کہ شام ہوتی تھی تو ان کی صبح ہونا شروع ہو جاتی, جنگلات کی طرف نکل جاتے, محو رہتے, استغراق رہتا, کئی دیر تک اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلا کشی رہتے. اور ایک وقت تو یہ تھا کہ دریائے جہلم کے قریب آپ چلا کشی میں اپنے والد گرامی کے ساتھ گئے, تو فرمایا بیٹا آج آپ نے کہیں نہیں جانا, ادھر رہنا ہے. صحیح ہے. رات کا آخری پیر شروع ہوا تو ایک ہستی ہے جو پانی پہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. پاس آئے تو انہوں نے, ان کی عمر مبارک اس وقت غالباً کتابوں کے مطابق جو آپ نے خود فرمائی ہے کہ میری عمر مبارک 5 سے 6 برس تھی. اچھا, اب 6-7 برس کا اس وقت میں یہ حال تھا. تو فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان نے مجھے گود میں لیا تو ان کو پیش کر دیا. اچھا, یہ آپ کی امانت آپ کے قریب. اللہ, تو فرمانے لگے عبد المجید احمد ان کا نام ہے, اس میں گرامی بڑے بابا جی کا, شیخ مشائخ. فرمایا کہ اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے دیا گیا تھا, جو میں نے آپ کو کہا کہ اس کا نام روح الحسنین معین رکھنا ہے, اور وہ ہستی حضور خواجہ خضر علیہ السلام تھے. واہ واہ, پانی پہ چل کے آنے سے پہلے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ لازمی بات ہے جو نام لیں گے وہ وہی ہوگا, خضر علیہ السلام. واہ واہ واہ. تو پھر فرماتے ہیں کہ بچپن کے عالم میں حضور غوث پاک سرکار سے ملاقات ہوئی, بجسمی ملاقات ہے. انہوں نے بشارت دی کہ یہ جو بیٹا ہے روح الحسنین ہے, یہ دین کا داعی ہوگا, یہ پختہ عالم ہوگا. اور پھر فرمانے لگے اس کے اندر ہم نے عشق مصطفیٰ رکھ دیا ہے. کیا کیا میں مودی صاحب آپ آئی وٹنس ہوں. کیا بات, میں حضور کی محبت کی اگر آپ کو بات کروں, میں نے انہیں دیکھا جب سرکار پاک کی نعت شریف لکھا کرتے تھے. یہ نغمہ قدسیہ ہمارے سامنے ہے, یہ مجموعہ کلام ہے آپ کا, یہ تمام کا تمام نعت شریف کا یہ مجموعہ ہے. ناظرین یہ حضرت کی کتاب ہے نغمہ قدسیہ کے نام سے, اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ پورا دیوان حضرت کا ہے. اور ابھی جو آپ بات سننے لگے ہیں مفتی صاحب سے نعت کے حوالے سے کہ جب وہ نعت لکھا کرتے تھے, میں یہ بات یہاں روک کے اس لیے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب, آپ کو میں نے روکا, یہ میں اس لیے کہنے لگا ہوں کہ جو آج اسٹیجوں پر نعت کا حال ہو رہا ہے, نعت کے نام پر جو اسٹیجوں پہ آج ہم کر رہے ہیں, جو کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور اس کو ہم مسلک بنا کے پیش کر رہے ہیں, آپ وہ بھی سنیے گا اور پھر یہ والی بات بھی سنیے گا. ہمارے مشائخ کا نعت کا انداز کیا تھا, مشائخ نعت لکھا کس طرح کرتے تھے, مشائخ نعت کہا کس طرح کرتے تھے, یہ والی چیز
مشائخ کے لکھنے میں جو الفاظ کا چناؤ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا. یہ نغمہ قدسیاں دیکھیں, میرے پاس ایک کتاب ہے اور یہ حضرت کی زیارت بھی کر سکتے ہیں آپ تصویر کے ذریعے سے. تو اب آپ اگلی بات بتائیے گا پلیز جو آپ بتانے جا رہے ہیں. جب یہ آپ مرتب فرما رہے تھے دیوان, تو آپ کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی ایک ایک شعر پہ پوری رات گزر جاتی. قلم ہاتھ میں ہے, وہ جو پیج ہے وہ یوں لگتا تھا کہ آپ کسی سمندر سے نکال کے لائے. اس طرح آنسو رواں ہیں, اس طرح آنسو رواں ہیں, ایک ایک شعر لکھتے اور روتے جاتے, بس روتے جاتے. یہ کیفیت صبح فجر اور تہجد اور فجر اور اشراق ہو جاتی, بس آپ پہ یہ گریا کی کیفیت ہوا کرتی. اور کبھی کبھی وہ شاید جو آپ بات بتا رہے ہیں حسنت جمیع خصالہ کے بعد والا معاملہ ہو گیا کہ رکے میں اور حضور کا انتظار ہو رہا ہے, ایسی کیفیت اور ایسی. اور آپ کے متعلق جو صاحب نظر بزرگ ہیں ان کا قول ہے کہ یہ صاحب حضوری نعت خوان ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے محفلوں میں, فرمایا کرتے تھے نعت خوان بنے نعت فروش مت بنے. نعت خوانوں کو نصیحت کیا کرتے ہیں. آج کل جو ہو رہا ہے اسٹیجوں پہ حال دیکھ رہے ہیں, کیا حال ہو رہا ہے. مطلب وہ آپ نے شروع میں کہا نا کہ ایک بات کی تو یعنی آپ نے کہا کہ 4 پشتیں ان کی آپ نے ذکر کی. تو وہ کئی ہمارے علماء خطباء جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نقیب نو پیسے دے کے سید نہیں بنیا, یا میں نقیب نو پیسے دے کے مولوی نہیں بنیا. تو آج یہ والی بات وہی ہے کہ بھائی نعت فروش مت بنو. آج یہی ہو رہا, آپ نقیب کو پیسے دے کے اپنی تعریف کروا لیں. اللہ اکبر. اپنی تعریف پسند نہیں کرتے تھے. نعت محافل کے اندر کئی بار حاضری آپ کی خدمت میں, جو سالانہ پروگرام جو آستانہ عالیہ پہ ہوتے ہیں یا پاکستان کے مختلف ممالک جگہوں پہ بھی ہم حاضر ہوئے, جب ناشف شروع ہوتی تو آپ کے اوپر ایک جذب کی کیفیت. واللہ میں آپ کو مفتی صاحب بتاؤں, آپ خود صاحب علم ہیں اور صاحب ذوق بھی ہیں. جب دوران محفل آپ پہ خاص کیفیت ہوتی تھی, یوں ہوتا کہ ایک سما بن گیا, سناٹا, کیا کہنا ہے, ہزاروں کا مجمع ہے, کیا کہنا ہے, اور کوئی شخص ٹچ سے مس نہیں ہو رہا, اور اشک باری ایسی ہے خود بھی اور پوری محفل پہ بھی. اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بابا جی سرکار کی بھی یہ نگاہ ناز تھی اور کرم تھا کہ اپنی محفل پہ نگاہ فرمایا کرتے تھے. کشف المعجوب شریف میں جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ولی کی نگاہ کا جہاں ایک باب باندھا ہے, وہ کیفیت ہم نے خود دیکھی ہے. آپ جب نگاہ فرماتے تھے سب پہ گریا اور ایک استغراق کی کیفیت. اور دوران محفل یہ سرکار حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا اپنا فیض بھی تھا اور ان کا فیض پاک بھی ہے. بات ایک ہی ہے, دوران محفل ایسا ہوتا کئی لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے, کئی لوگوں کو بارگاہ حضور کی کچہری نصیب ہوا کرتی ہے آپ کی محفل کے دوران. واہ 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 واہ. اور آپ کی کیفیت ہوا کرتی ہے. یہ میرے خیال میں حضرت کیا کہتے ہیں آپ کے مطلب مشائخ کی جب توجہ اس طرح کی ہو جائے تو وہ سلسلے کے جو فیض ہوتے ہیں, نقشبندی سلسلہ, یہ سلسلہ قادری سلسلہ, تو سلسلے کا فیض یہ ہوتا ہے کہ صاحب سجادہ سے لے کر اوپر تک سارے مشائخ کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے. یعنی صوفیاء لکھتے ہیں. یہ جو آپ حال محفل کا بیان کر رہے ہیں, میرے حضرت ایک دفعہ اسی طرح حضور والی صادقہ شریف علی رحمہ کے جانشین پیر مرشد ثانی سرکار ہمارے اسی طرح ہوا سیم. ایک دفعہ محفل میں لاہور میں یہاں تشریف لائے تو ایک دم بارش سی ہو گئی اور ہوا چل گئی, تو بڑی مطلب جو کیفیت بن جاتی ہے. تو تھوڑی دیر تو حضرت ایسے خاموش رہے, پھر آپ نے ایک دم فرمایا کہ وہ لوگوں نے ایسے چادر اوپر تانی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا ہٹا دو چادر. بس آپ نے یوں کہا ہٹا دو چادر, اتنا کہنا تھا آپ یقین کریں ایک عجب سا سما ایک دم بن گیا. مطلب وہ ہواؤں سے جو محفل ڈسٹرب ہوئی تھی وہ ایک دم محفل بن گئی, اور ایسا لگا کہ مطلب سارا ماحول دوبارہ ٹوٹی ہوئی محفل بن گئی, لوگ ایک دم واپس آ گئے. حالانکہ گھنٹے 2 گھنٹے لگتے ہیں پھر ٹوٹی ہوئی محفل کو بنانے میں, کچھ اس طرح کا مطلب وہ معاملہ ہوا. میں نے نا اپنے دور میں وہ سب کراچی میں اس ٹائم ہم پڑھتے تھے, مفتی ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ زلف و زنجیر کے مصنف جو ہیں, وہ آئے. آپ یقین کریں ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے, طالب علم تھے اس وقت. تو ایک طالب علم نے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے, تو جیسے ہوتا نا نعت شروع کرنے سے پہلے وہ رباعیاں پڑھتے ہیں. اچھا حضرت میں نے دیکھا کہ یوں بیٹھے میں آپ کی بات سن کے مجھے وہ بات حضرت کی یاد آ گئی, نعت کا آپ کا رونے کا جو حضرت کا آپ نے روح الحسن رحمہ کا بیان فرمایا. تو وہ بچہ جو ہے نا پہلے وہ رباعیاں وغیرہ پڑھ رہا, تو حضرت یوں بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ شاید ابھی نعت شروع ہوتی ہے ابھی. تو وہ بچے نے کوئی تھوڑا سا طالب علم تھا وہ لمبا کر دیا, تو حضرت نے یوں سر اٹھایا تو ہلکی سی آواز میں کہا نعت شریف شروع کریں. اللہ, حضرت ارشد القادری علیہ رحمہ نے. میں آئی وٹنس ہوں آپ کا مفتی صاحب, آپ یقین کریں جب تک وہ بچہ رباعیاں پڑھ رہا تھا تو آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے, اس نے نعت کا پہلا لفظ بس کہا ہے خالی. میں حیران رہ گیا, ایسے آنسوؤں کی جھڑی بندی حضرت کی, مطلب میں ہکا پکا رہ گیا اتنی جلدی. اس سے مجھے اندازہ, اچھا اس ٹائم ہم بچے تھے, ہمیں اس ٹائم پتہ ہی نہیں تھا. بعد میں اب میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار جب ان کا وصال بھی ہو گیا, ہمیں بعد میں پتہ چلا حضرت کا انتقال ہو گیا,
اب مجھے وہ بات یاد آتی تو میں کہتا ہوں یار وہ کیسے اللہ کے ولی لوگ, کیسے لوگ, آپ کی وہ نعت والی بات سن کے آج مطلب ہر بندہ اٹھ کے نعت لکھنے کا شوق ہے. دیکھیں مطلب ہر چیز کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, ہم کسی کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتے کہ اسے نہیں لکھنا چاہیے, حضرت لکھنا چاہیے, لیکن دیکھیں آپ نعت لکھنے کے لیے اتنی بڑی ہستی کے لیے بارگاہ میں آپ کچھ قلم اٹھانا ہے تو آپ مطلب جو مرضی اٹھ کے لکھنا شروع کر دیں, اور آپ نے کہا میں نے نعت لکھی ہے تو آپ اسے کلام کہیں نا, پھر نعت تو نہ کہیں. نعت والے لوگ تو یہ ہوتے ہیں جو آپ نے ابھی بتایا کہ آنسوؤں سے مطلب تر ہو گیا اور قلم جو ہے وہ ایک شعر پہ رک گیا تو ساری رات لگ گئی. کیوں لگ گئی ساری رات, سوال یہ ہے کیا کہتے ہیں آپ, ساری رات اگر لگ گئی تو کیوں لگ گئی, اس کی کوئی وجہ ہی ہے. ہاں جی, یعنی ایک تو ان کے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس لفظ سے یہاں اپنے نبی کو مخاطب کروں, تو یہاں ہر بندہ آ کر اٹھ کے نعت لکھنا جو شروع کر دیتا ہے. حضرت یہ بتائیے گا علمیت کے حوالے سے, جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک تو یہ کہ پھر انہوں نے پڑھایا اپنے بچوں کو, تو کتب کے حوالے سے پھر کوئی اور کتب حضرت کی؟ حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اپنی تصنیفات جتنی بھی ہیں, حضور کلام فرمایا کرتے تھے اور آپ تحریر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور رات میں صرف دو تین ہستیاں بس اندر ہوتی اور آپ کلام کیا کرتے, یعنی کہ گفتگو فرماتے اور حکم ہوتا, اور وہ کتابی صورت میں کہ اس کو کتابی صورت دینی ہے. جتنی کتابیں ہیں بڑے بابا جی کی وہ ساری تصنیف آپ نے ہی کی ہیں. اچھا. اور اس کی تخریج, اس کے حوالہ جات و معاملات اور سارے آپ کیا کرتے تھے. پھر اپنی جو آپ کی کتب ہیں یہ نغمہ قدسیاں ہیں, پھر عقائد کے حوالے سے پھر زیادہ وقت پھر بابا جی کے جانے کے بعد, حضور شیخ المشائخ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانے کے بعد پھر آپ کا تبلیغی دوروں میں زیادہ وقت اس وقت طرف رہا. پھر مساجد کا قیام ہے, مدارس کا قیام ہے. پھر دیکھیں ایک خانقاہ کو چلانا بہت مشکل ہے جی, بہت مشکل ہے صحیح لوگوں کے لیے. جی صحیح لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ وقت دیکھیں ابھی میڈیا بھی نہیں ہے, معاملات میں نہیں, ایک پی ٹی وی ہے اور ایک دو اخبارات ہیں, اور اس پہ یہ دونوں ہستیاں چلتی ہیں. ماہانہ اپنے آستانہ عالیہ پیر صاحب دیوی شریف سے 2 رسائل چلا کرتے تھے اس وقت میں, الصلاۃ کے نام سے اور ایک اخبار کے نام سے, صوفیاء کی سوانح حیات, اور سارا مرتب آپ خود کیا کرتے تھے, مختلف بزرگوں کی سوانح حیات کو اکٹھا کر کے ہر مہینے. اور پھر اس کے علاوہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تصنیفات میں, اس میں فلسفہ قرآن مجید ہے. جب 1400 سال پورے مکمل ہوئے نا, تو اس پہ آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے فلسفہ قرآن مجید, اس کی کاپیز تمام پارلیمنٹیرینز کو بھیجیں کہ یہ آپ پڑھیں. اور منصور کیا ہے یہ ریاست کا, آپ نے اس وقت کہا تھا یہ جو آپ نے جمہوریت کا نظام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا شورائی نظام ہے. اور وہ نظام کیا ہے, وہ جنرل ایوب سے لے کے بعد تک سب لوگوں کو آپ نے بھیجا. اچھا. ہمارے مشائخ نے کام کیا, لیکن ظالموں نے نا پارلیمنٹ میں یعنی انہوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا ہے, کیونکہ ان کی جو رشوت ہے اور ان کے جو کھابے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ دیکھیں یہ بات جو آپ نے بتائی ہے کتنا اہم کام تھا. آپ دیکھیں نا حمیت دیکھیے, ایک میٹنگ تھی تو بیوروکریٹس کو آگے بٹھا دیا جنرل ضیاء نے, اور علماء سائیڈوں پہ بیٹھے. سرکار نے احتجاج فرمایا, کھڑے ہو گئے, فرمایا ہم اس میٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, عالم سے آگے کوئی نہیں ہوتا. علماء کو آگے بٹھایا جائے, جنرل کو ضیاء کو کہنا, یہ بھی بات ہے, بڑی بات ہے. پھر انہوں نے سوری کیا, نے کہا جی یہ ٹھیک ہے جو بھی سیٹنگ انہوں نے کیا تھا تو ہم دوبارہ کرتے ہیں. پھر یہ فلسفہ قرآن مجید کی کاپیز بھیجی ان علماء مشائخ اور ان پارلیمنٹیرینز کو, سیاستدانوں کو, بھائی یہ پڑھو یہ چیز ہے. پھر آپ نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ باقاعدہ ایک کتاب ہے. پھر آپ اپنا ایک مشاہدہ ذکر کرتے ہیں کہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور آپ سرکار نے فرمایا پاکستان میں اردو زبان میں آسان رسالہ لکھیں نماز کے متعلق. اللہ اکبر. آپ نے منشور الصلاۃ کے نام پہ ایک رسالہ لکھا, وہ باقاعدہ کتاب ہے, اور اس میں نماز کی اہمیت, فرضیت, معاملات, اس کے فضائل. کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. اچھا. تو دوبارہ کرم ہوا, ہمارا آپ کی کتاب قبول ہو گئی. کیا کہنے, حکم جو خود دیا. یہ منشور الصلاۃ ہے. پھر اس کے علاوہ عقائد اہل سنت, واہ, یہ باقاعدہ مرتب کی, جس کی کمی ہمارے. ہمارے مشائخ جو ہیں, خانقاہیں جو ہیں جہاں آواز آنی ہے, ہمارے جو پرنسپل عقائد جو ہیں, مضبوط عقائد, وہ کیا ہیں, وہ مرتب کی ہے. پھر اسلام کے عقائد اور پھر حقوق کے موضوع پہ الگ کتاب لکھی آپ نے. یہ ساری تصنیفات پھر صاحبزادہ جانشین شیخ المشائخ خود فرمایا کرتے تھے, اور ان کو حکم دیتے, ان کی پرنٹنگ اور باقی پھر ان کو مختلف جگہوں پہ بھیجنا. اور یہ جو مجلات ہیں اس میں آپ کی بڑی اہمیت ہے, مطلب وہ ہر ماہ مختلف قرآن و حدیث کا. جہاں ناز شریف کی بات ہو رہی تھی, ایک بات بیچ میں ایک اور عرض کروں, ذوق کی, تلاوت قرآن کا بڑا ذوق تھا. اچھا. جانشین اعلیٰ حضرت تلاوت قرآن کا ایسا کوئی ہلکا کاری آ جاتا تو پیچھے کر دیا کرتے. ٹھیک ہے. موسٹلی نماز خود پڑھاتے. ٹھیک ہے. اور جب خاص کیفیت ہوتی تو کہا کرتے قاری صاحب
فلاں آیات پڑھنی ہے نماز میں. ہائے پھر نماز میں جو رویا کرتے آئے ہوئے 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 پھر جو آپ کی نماز کی کیفیت ہے, اللہ اکبر, پھر گریا ہے, اور چن چن کے آیات بتایا کرتے قرہ کو. حضور کی محبت کا مقام ہے, اس میں حضور کی محبت کا درس ہے, یہ حضور کے حسن و جمال کے تذکرے اللہ نے ذکر کیے, یہ والی آیات پڑھو. کیا بات ہے, یہ کہ تلاوت میں فرمایا نماز میں یہ پڑھا کرو. واہ واہ واہ. اور پھر ان کی اپنی نماز واقعی آپ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا کہنے حضرت, کیا خوبصورت بات آپ نے بتائی اور ذوق پیدا ہوا اس بات. اچھا دور حاضر میں حضرت یہ بتائیے گا کہ حضرت کی آپ نے اتنی خدمات ذکر کی ہیں الحمدللہ, اتنا ان کا کام, اتنا نام, مسلک کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا. آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باب شاہی کوئی نہیں, تو حضرت نے یہ جو اتنا سارا کام کیا, جی باب شاہی کوئی نہیں تو یہ سب کیا ہے پھر؟ جی 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 جی, یہ باب شاہی کوئی نہیں ہوتے, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کوئی شاہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جن کے لیے کوئی شاہ نہیں, لیکن ہمارے بابے بڑی شاہ ہیں. ہمارے بابے بڑی شاہ, کیا بات ہے ہمارے بابوں کی. دیکھیں اللہ نے ان کے وقت میں, ان کے علم میں, ان کے معاملات میں اتنی برکت دی ہے. آج دیکھیں ایک علاقہ نہیں چلتا, ایسا ہی ہے بالکل. ملک کے حالات دیکھ لیں, ایک ادارہ نہیں چل رہا, بالکل ایسا, کوئی ایک گھر نہیں چل رہا. اب دیکھیں اتنی بڑی خانقاہ کو چلانا, اتنے بڑے سیٹ اپ کو چلانا, پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی مریدین ہوتے ہیں. جی جی. اب دیکھیں جب اعلیٰ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک ہوتا ہے, اس وقت کم و پیش, یہ 96 کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت کم و پیش 50 لاکھ کے قریب آپ کے مریدین کی تعداد ہے. اللہ اکبر. اچھا, اتنی بڑی تعداد ہے مریدین کی. پوری وہ لازم بات ہے, ہر روڈز پہ جمع بھی ہوتے ہوں گے, پھر ان کا اکٹھا ہونا, ان کو مینج کرنا, یہ خانقاہوں کا ہی نظام ہے حضرت جو چل رہا ہے. ان کو لنگر تقسیم کرنا, ان کی رہائش کا انتظام کرنا, واقعی ہمارے بابے بڑی شاہ ہیں. اتنے بڑے سیٹ اپ کو چلانا کوئی عام بات نہیں تھی. مسند پہ بیٹھنا اور چیز ہے, سیٹ اپ چلانا اور چیز ہے. پھر اس سیٹ اپ کو مزید فروغ دینا ہے, اس معاملات کو کنٹینیو رکھنا ہے, یعنی کہ مدارس کا ہے سلسلہ. اب کئی مدارس تھے جو اعلیٰ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کا اجرا خود فرمایا, مریدین خلفاء کو حکم فرمایا یہ مدارس, اور ماہانہ وظیفہ خود مقرر کیا ہوا تھا. اللہ اکبر, دینے والے پیر. ہاں جی, یہ نہیں کہ مہینے بعد آپ نے چراغی بھیجنی, نہیں ایسا بات نہیں ہے, پیر صاحب خود بھیجا کرتے. میں اپنے حضرت سے آپ کی باتیں سن کر نا, مجھے میرے مرشد گرامی کا مطلب حوال میں جب آپ سے سن رہا ہوں تو مجھے بار بار تصور میں اپنے پیر صاحب آ رہے ہیں کہ مطلب میرے حضور کا بالکل معاملہ یہی ہے, میرے شیخ کا بالکل اسی طرح کا مساجد کا انتظام, وہاں پر لنگر کا پہنچانا, لنگر کرنا, اور وہاں امام جو ہے ان کو مقرر کرنا, ان کو وظائف دینا, علماء کی خدمت کرنا, بڑی بات ہے. اچھا حضرت کے اپنے صاحبزادے کتنے حضرت روح الحسنین علیہ الرحمہ؟ 2 صاحبزادے ہیں. ایک صاحبزادہ پیر حسان مصطفیٰ صاحب جو اس وقت جانشین ہیں, ان کو آپ نے خود ہی مقرر فرمایا ہے اپنی حیاتی میں, حسان مصطفیٰ. اور دوسرے صاحبزادے جو ان سے چھوٹے ہیں ان کا نام فرحان مصطفیٰ رکھا ہے. 2 صاحبزادے ہیں آپ کے, اور دونوں ہی تبلیغ دین کے لیے روا دواں ہیں ماشاءاللہ. اب جو حسان مصطفیٰ صاحب ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو برکات عطا فرمائے, عمر خضری عطا فرمائے, اپنے والد گرامی اور دادا جان کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ. خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں, لب و لہجہ اچھا ہے ماشاءاللہ, خوبصورت اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا, وہ اس مشن کو لے کے چلے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. آپ کو خلافت ملے ہوئے حضرت کتنا عرصہ ہوا؟ ویسے اس چیز کا اظہار میں نے کبھی نہیں کیا, فرسٹ ٹائم یہ بات ہونے لگی جی, تو بس اس کو اگر مناسب سمجھے تو یہ پوشیدگی ہے, تقریباً یہ کافی عرصہ ہو گیا. چلے کوئی نہیں, اگر آپ کا اس میں وہ ہے تو الحمدللہ. ناظرین, ہماری بڑی خوش نصیبی کہ ہم نے ایک ایسی ہستی پر گفتگو کی اور آپ نے پروگرام سنا, اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں باب شاہی کوئی نہیں, تو میرے خیال میں جن بابوں سے ان کا واسطہ پڑا شاید ان کے بابے کو شاہ نہیں ہوں گے. ہمارے جو بابے ہیں وہ بہت بڑی شے ہیں. آپ نے سنا, آپ نے دیکھا کہ حضور کی نعت میں اس قدر اتنی محبت سے کتابیں لکھنا, اور جتنے حضرت نے ذکر کی, اور پھر جتنی مساجد کا ذکر کیا, دین کی خدمات پیش کرنا, خدمت دین کو جو ہے وہ اس انداز سے لے کر چلنا جیسے کہ اس کا حق ہے. یہ اگر باب شاہ کوئی نہیں تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ نظرات کی خدمات ہیں, اور ان کے دم سے آج تک جو اسلام ہم تک جو پہنچا ہے, ان کے دم سے پہنچا ہے, اور آگے جو پھیلے گا ان کے دم سے پھیلے گا, اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا. حضرت کا جو وصال ہوا یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایسا خلا ہے کہ جو کبھی پر نہیں ہو سکتا, لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے, اور اللہ کرے کہ ان کا فیض. آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں مجھے پلیز؟ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا. جی ضرور. کہ ایک محفل ہو رہی تھی جی, تو کسی غیر مقلد نے آگے اعتراض کر دیا. ٹھیک ہے, کہ آپ کی گنتی لاکھ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. گنتی؟ ہاں جی. اچھا, مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام. اچھا صحیح ہے. جلال آ گیا. اچھا, واپس آئے نا جب آستانے پہ تو بیٹھے کچھ لکھنے. صحیح ہے. تو آپ نے سلام کے چند اشعار لکھے. تاجدار عرب پہ ہو اربوں سلام. اچھا جی.
مظہر ذات رب پہ ہو ارب و سلام. واہ. ایک طویل اشعار ہیں, ٹھیک ہے. سارا سلام لکھ دیا. ٹھیک ہے. تو دل میں خیال آیا تو لکھ کے رکھ لیا, ابھی اناؤنس نہیں کیا, سنایا کسی نے کوئی نہیں, اپنے دیوان کا حصہ رکھا ہے, ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے لکھ کے نا سو گیا, خواب میں اعلیٰ حضرت حضور شیخ المشائخ نہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ, واہ 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 واہ, حضور اعلیٰ حضرت کی خواب میں زیارت ہوئی. صحیح ہے. آ کے کہنے لگے جانشین اعلیٰ حضرت مجھے سلام سنائیں. ٹھیک ہے. کہنے لگے حضور میں نے تو ابھی تک کسی کو سنایا ہی نہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تو سنایا نہیں. کہا جانشین اعلیٰ حضرت آپ کو پتا ہے کہ میں نے قدسیوں سے سنا ہے, اللہ حور و غلمان پڑھ رہے ہیں جو آپ لکھ کے بیٹھے ہیں, قبول ہو گیا ہے. تو کہتے جی میں تجسس تھا کہ میں بزرگ ہستی ہیں, بزرگوں کا آپس میں پیار بھی دیکھے حضرت, ورنہ تو کسی کی تعریف بھی کوئی نہیں کر پاتا ہے. مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں اعلیٰ حضرت کے کلام پہ کلام لکھوں گا, بید بھی نہ ہو جائے کیونکہ بزرگ ہیں. صحیح ہے. تو کہتے خواب میں آ کے تسلی دی کہ آپ کا کلام تو قبول ہو گیا. میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں پیر صاحب کے والے سے آپ صاحب حضوری شاعر ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنے کیا کہنے. اللہ حضرت کے درجات اور بلند فرمائے, اور جو حضرت کے جانشین ہیں اب حسان مصطفیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے, اور اسی طرح اس آستانے سے جو ہے وہ دین حق کا کام, خصوصاً جیسے حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ قادیانیت کے خلاف حضرت جلال میں آ جاتے تھے, جب تک یہ جلال ہمارے بزرگوں میں قائم رہے گا یقین کریں اس وقت تک امت جو ہے وہ بیدار رہے گی. اللہ ہمارے مشائخ میں یہ جلال ہمیشہ قائم رکھے اور ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, آداب عرض ہے.